ہم کن کن امراض کا مکئی کے پودے سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو مکئی کا پودا جو ہے یہ صحت کا خزانہ ہے، اس کے بھٹے، اس کے بال، اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، سبھی چیزوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ کہتے ہیں یہ گندم سے زیادہ، گیہوں سے زیادہ صحت مند ہے، وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ وٹامن سی بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت ہمارے جسم میں پیدا کرتا ہے، ہمارے جسم کو طاقتور بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا کیروٹونائڈ پایا جاتا ہے اس میں۔ کیروٹونائڈ جو ہے آنکھوں کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، ہماری نظر کو تیز کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس کی گٹھلی جو ہے، جو سٹا ہوتا ہے، اس کی گٹھلی کا اگر اپنا جو ہے نا راکھ بنا لی جائے تو وہ پتھری کے استعمال کے لیے بہت ہی مفید ہے، بواسیر کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ 1 سے 2 ماشا روزانہ پانی کے ساتھ لیں تو آپ کی پتھری بھی اپنا بذریعہ یورین ختم ہو جائے گی، اور آپ کی بواسیر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بواسیر کا جو بھٹا ہے یہ بادی کو ختم کرتا ہے، بادی کے امراض جو ہمارے جسم میں ہیں بادی کو ختم کرتا ہے، ساتھ ہی کف ناشک ہے، کف کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، جیسے گلے کے امراض ہیں، کھانسی کے امراض ہیں، اسی طرح جو ہے دمہ کے امراض ہیں، ٹی بی کے امراض ہیں، دق کے امراض ہیں، ٹیوبرکلوسس کے امراض ہیں، تو کف کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ نزلہ اور کیرا کے لیے، کیرا کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح پت کے امراض کے لیے، پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ پیٹ کے امراض جیسے پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں تیزابیت ہے، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کا استعمال جو ہے۔ اس کی روٹی بنا کے کھائی جاتی ہے، اس کا آٹا جو ہے وہ گوندھ لیا جائے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ گندم سے زیادہ مفید ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا، صحابہ کرام کے دور میں بھی استعمال ہوا، اور آج کے دور میں بڑا استعمال ہوتا ہے۔ خاص طور پہ یہ ساگ اور مکئی کے جو اپنا روٹی ہے یہ اکثر استعمال ہوتی ہے پیٹ کے امراض کے لیے، دل کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے، تو اس کا آٹا بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پتھری کے لیے بہت مفید ہے، پتھری کسی بھی قسم کی ہو وہ آپ کے بذریعہ یورین جو ہے وہ خارج کرتی ہے۔ اسی طرح شوگر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، شوگر کے امراض، ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے اس کا استعمال کرایا جائے، اس کا روٹی بنا کے استعمال کرایا جائے، ساگ کے ساتھ استعمال کی جائے، یا کوئی بھی سالن، کدو کا سالن جو ہے، کدو جو ہے نبی کی سنت بھی ہے، کدو کا سالن کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے مکئی کی روٹی کی تو یہ بہت مفید ہے۔ کدو کے سالن کے علاوہ جو ہے آپ سبز دھنیا، سبز پودینہ کی چٹنی بنی ہوئی اس کے ساتھ استعمال کیجئے تب بھی بہت مفید ہے۔ میتھی کے ساگ کے ساتھ استعمال کیجئے تب بھی بہت مفید ہے۔ موٹاپا کو کم کرتا ہے، اوبیسٹی موٹاپا، پیٹ کو گھٹاتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ٹرائی گلیسرائڈ کو کم کرتا ہے، مثانہ کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بتاتا چلوں، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، کینسر کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ کے جسم میں جو ہے انشاءاللہ کینسر نہیں ہوگا اگر اس کو کچھ عرصہ استعمال کیا جائے، خاص طور پہ اس کی روٹی استعمال کی جائے۔ ڈائبٹیز پیشنٹ کا میں نے عرض کیا، انیمیا کے لیے بہت مفید ہے، خون پیدا کرتا ہے، جسمانی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جسمانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس پایا جاتا ہے، وٹامن B12 بھی موجود ہے، فائبر وافر مقدار میں یہ پایا جاتا ہے، اسی طرح بیٹا کیروٹین اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اچھا، کھانسی کے امراض کے لیے اگر آپ استعمال کریں تو 2 گرام اس کا بھٹا آپ لے لیجیے، اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں تو جوشاندہ آپ پیجیے، کھانسی کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے، آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی، دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اچھا، اس کا حلوہ کی روٹی بھی بنا کے اپنا استعمال کی جاتی ہے، دیسی گھی میں آپ بنا لیجئے، اس کا حلوہ بنا لیجئے، مکئی کے دانے جو ہے اس کا سفوف بنا کے گائے کے دودھ میں حلوہ بنا لیجئے اور یہ آپ استعمال کریں۔ شوگر کے مریض، جگر کے مریض، معدہ کے مریض، تینوں امراض میں لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹانسل کے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں، بادی کے امراض آپ کو اس کے لیے بھی استعمال اس حلوے کو کیا جا سکتا ہے۔ جو خواتین پریگننٹ ہیں، 18 ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتا ہے اور جسم میں جو ہے نا قوت مدافعت کم ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، تو ان خواتین کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس میں فولک ایسڈ پایا جاتا ہے، فولک ایسڈ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی مفید ہے، وٹامن اور فائبر اس میں جو کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، پیٹ کے امراض سے جو لڑنے کی طاقت اس میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اس میں 100 گرام مکئی کے بیج میں، 100 گرام مکئی کے آٹے میں جو ہے 130 کیلوریز پائی جاتی ہے اس میں۔
पथरी के इस्तेमाल में अगर आप इसका इस्तेमाल कीजिए तो इसके बाल जो होते हैं भुट्टे के वो आप जुशांदा बना लीजिए, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और सिर्फ 7 रोज़ इस्तेमाल करने से फास्फेट ऑफ कैल्शियम है, ऑक्सलेट ऑफ लाइम है, यूरिक एसिड की पथरी है, सभी के लिए बहुत मुफीद है। गाल ब्लेडर की है तो सभी अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो है आप जो है अगर किसी को भूख की कमी हो तो उसके लिए इसका आटा बना के इस्तेमाल करें, इसकी रोटी इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। अच्छा, ये सूजन को ख़त्म करता है, जिस्मानी सूजन, जिस्म में किसी भी जगह सूजन है, मसाने में सूजन है, पेट में सूजन है, जिगर में सूजन है, किसी भी जगह सूजन है, सूजन को ख़त्म कर, स्वेलिंग को ख़त्म करता है। इसका जोशांदा बना के इस्तेमाल किया जाए, ऊपर वाला जो अपने बाल होते हैं इसे कहते हैं कान सिल्क। कान सिल्क का जोशांदा बना के, ताज़ा कान सिल्क हो उसका जोशांदा बना के इस्तेमाल किया जाए, सूजन के लिए बहुत मुफीद है, पथरी के लिए बहुत मुफीद है और दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। पैल्पिटेशन हो, ब्रेडिकार्डिया हो, एंजियोप्लास्टी का मसला हो, उसके अमराज में इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ही मुफीद है। तो इसी तरह जो है दिमाग के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। इसका सुबह खाली पेट जो है मकई की रोटी, मकई के आटे की रोटी और साथ में ताज़ा मक्खन, गाय का ताज़ा मक्खन ना हो तो देसी घी इस्तेमाल किया जाए या कोई सा भी सालन ले लिया जाए तो ये भी इस्तेमाल करें तो आपके दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही मुफीद है। बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बच्चों को इसकी रोटी बना के इस्तेमाल कराई जाए, एनीमिया के लिए, कद बढ़ाने के लिए, दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही मुफीद है, हड्डियों को ये मजबूत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।